اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ محترم ناظرین کرام، ہمیشہ سے اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ایک موضوع زیر بحث رہا ہے، اور وہ یہ کہ کیا پیغمبر اسلام نے اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنا کوئی جانشین منتخب کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اس حوالے سے ظاہر ہے کہ دو ہی نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں، ایک مکتب تشیع کا اور اہل تسنن کا۔ اہل سنت کا یہ کہنا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنا کوئی نمائندہ، اپنا کوئی جانشین منتخب نہیں کیا، جبکہ ان کے مقابلے میں اہل تشیع کا یہ نظریہ ہے کہ نہیں، پیغمبر اسلام نے جانے سے پہلے اس دنیا سے اپنا جانشین منتخب فرمایا ہے۔ اس حوالے سے بحث کرنے سے پہلے ہم ایک اور سوال آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں، اس کو جب ہم واضح کریں گے اور وہ حل ہو جائے تو پھر اس کا بھی حل ہونا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں، سوال یہ ہے کہ کیا پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد امت کو جانشین کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے اس قضیے کو حل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے تمام اہل سنت اور تمام اہل تشیع کا اتفاق ہے کہ امت کو جانشین، راہبر اور قیادت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ مسلم معاشرے کے اندر نظام شریعت کو نافذ کرنے کے لیے حدود و دیات و تعزیرات اور عدل کو قائم کرنے کے لیے ایک جانشین کا ہونا ضروری تھا، شریعت کی حفاظت کے لیے بھی ایک جانشین کا ہونا ضروری تھا۔ اس ضرورت کا احساس صرف آج کے دور میں نہیں کیا گیا، بلکہ صدر اسلام میں بھی اس ضرورت کو شدت سے محسوس کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر جب حضرت عمر کو ابو لولو کی ضربت سے وہ زخمی ہوئے تو ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر ان کے پاس گئے اور کہا کہ بابا، آپ جلدی سے اپنا کوئی جانشین منتخب کریں اور امت محمدی کو جو ہے بے سرپرست اور بے حاکم نہ چھوڑیں۔ اور یہی الفاظ حضرت عائشہ کے بھی تھے کہ آپ ان سے درخواست کی انہوں نے کہ آپ جلدی سے اپنا کوئی جانشین منتخب کریں امت کے لیے، اپنا کوئی، تاکہ امت کا کوئی سرپرست ہو، امت کا کوئی جو ہے وہ نگہبان ہو۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امت کے لیے جانشین کی ضرورت جو ہے وہ ہر دور میں رہا ہے۔ جانشین امت کے لیے ہونا چاہیے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ضرورت کا احساس صرف ہمیں ہے یا اس ضرورت کا احساس پیغمبر اسلام کو بھی تھا؟ کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ حضرت عائشہ اور عبداللہ بن عمر کو اس ضرورت کا تو احساس ہوا لیکن پیغمبر اسلام کو اس ضرورت کا احساس نہیں ہوا؟ یعنی پیغمبر اسلام کو بھی اس ضرورت کا احساس تھا۔ اگر پیغمبر اسلام کو اس ضرورت کا احساس تھا اور شدت سے آپ محسوس فرما رہے تھے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اٹھنے، بیٹھنے، کھانے پینے اور مسواک تک کے آداب تو بتا دیے، لیکن امت کی قیادت اور رہبریت کے مسئلے میں آپ نے خاموشی اختیار کی اور اسے امت کے حوالے کر دیا؟ کیا پیغمبر اسلام بہتر نہیں جانتے تھے کہ امت کی قیادت کا اہل کون ہے؟ کون بہتر امت کی قیادت کر سکتا ہے؟ کون شریعت کا علم زیادہ رکھتا ہے؟ کون وہ شریعت کو نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ یہ امت بہتر جانتی تھی یا پیغمبر اسلام بہتر جانتے تھے؟ اگر امت بہتر جانتی تھی تو ٹھیک ہے، امت ہی منتخب کرے کسی کو، لیکن اگر پیغمبر اسلام بہتر جانتے تھے اور امت کو اس کی ضرورت بھی تھی تو پھر پیغمبر اسلام کی ذمہ داری بنتی تھی، کار رسالت میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ اپنا کوئی جانشین منتخب کر کے جاتے، ورنہ جو ہے وہ پیغمبر اسلام کے اوپر سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے نعوذ باللہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں فرمائیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ پیغمبر اسلام نے امت کی قیادت اور رہبریت کے مسئلے میں نفیاً و اثباتاً کوئی بات نہیں کی، اور یہ واضح نہیں فرمایا کہ رہبری اور قیادت کا مسئلہ انتخابی ہے یا تعینی ہے، اس طرح کا کوئی سوچ اگر رکھتا ہے تو میں تو اس کو نامعقول ہی کہہ سکتا ہوں، اور پیغمبر اسلام کے اوپر ایک تہمت بھی ہے ایک لحاظ سے کہ آپ کو اس ضرورت کا احساس بھی تھا، امت کو ضرورت بھی تھی، اور آپ بہتر بھی جانتے تھے کہ جو ہے وہ امت کے لیے کون بہتر ہے،
اس کے باوجود بھی آپ نے اپنا کوئی جانشین منتخب نہیں کیا اور اپنی ذمہ داری پوری نہیں فرمائی، لہٰذا یہ کہنا انتہائی نامعقول سی بات ہے۔ اگر آپ پیغمبر اسلام کی مدنی زندگی کا ہلکا سا بھی اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو بخوبی اس چیز کا علم ہوگا کہ پیغمبر اسلام جو ہے وہ جب بھی مدینے سے نکلتے تھے تو اپنا کوئی جانشین معین کر کے جاتے تھے، تاکہ اس مختصر سی مدت کے اندر بھی لوگ بے سرپرست نہ رہیں۔ کیا یہ کہنا بہتر ہے کہ جو جانشین معین کرنے کی اہمیت سے آگاہ ہو اور یہ جانتا ہو کہ مختصر سی مدت کے لیے بھی امت کو جانشین کے بغیر چھوڑنا جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، وہ دنیا کو تو ترک کر دے لیکن اپنا کوئی جانشین منتخب نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا مکتب تشیع کا واضح اس حوالے سے موقف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر آخری ایام تک، غدیر خم تک، جگہ جگہ متعدد مقامات پر اپنے جانشین کا انتخاب فرمایا، اور ہر مقام پر جو ہے وہ پیغمبر اسلام نے مولا کائنات علی بن ابی طالب کو اپنا جانشین منتخب کیا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں فرمایا ان ھذا اخی وصی و خلیفتی من بعدی، یہ میرا بھائی، میرا وصی ہے اور میرے بعد میرا خلیفہ ہے۔ اور آخری غدیر خم کے مقام پر بھی یہ ہے، فرمایا من کنت مولا فھذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اب مولا کا معنی کیا ہے؟ یہاں پر دوست مراد ہے یا اولا بالتصرف مراد ہے؟ ہم اگلی نشستوں کے اندر اس چیز کو بیان کریں گے، لیکن آج ہم نے صرف یہ سمجھنا ہے کہ امت کو جب رہبر کی ضرورت تھی، جانشین کی ضرورت تھی، اور اس ضرورت کا احساس پیغمبر اسلام بھی خود فرما رہے تھے، تو پیغمبر کی ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ اپنا کوئی جانشین منتخب کرتے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ پیغمبر اسلام نے کوئی جانشین منتخب نہیں کیا، یہ معقول بات نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کے اوپر اسے سوال اٹھتا ہے، لہٰذا ماننا پڑے گا کہ پیغمبر اسلام نے ضرور اپنا کوئی جانشین منتخب کیا ہے۔ اگر منتخب کیا ہے تو پھر یا آپ بتا دیں یا ہم ہی بتا دیتے ہیں کہ وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کی ذات ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔